جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں، بڑی فضیلتیں، بڑی عظمتیں ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ بلند آواز سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پچھلی نشست میں جہاں تک گفتگو ختم ہوئی تھی، آج بغیر کسی تمہید اور ابتدائیہ کے اسی جگہ سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ پچھلی نشست میں گفتگو یہاں تک ختم ہوئی تھی کہ اگر ماں باپ اچھے ہوں تو امید قوی ہے کہ اولاد اچھی ہوگی۔ تو اگر والدین یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد اچھی ہو تو پہلے خود انہیں اچھا بننا ہوگا۔ اور یہ بات یہاں سے نکلی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یہ پورا بیان پچھلی نشست میں ہو چکا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب ایک رات گشت کرتے ہوئے ایک گھر کے پاس سے گزرے تو گھر سے ایک بوڑھی مائی کی آواز آئی جو اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دو۔ تو بیٹی نے کہا کہ امیر المؤمنین نے منع کیا ہے دودھ میں پانی ملانے سے۔ تو ماں نے کہا کہ امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہے۔ تو بیٹی نے کہا کہ امیر المؤمنین اگرچہ نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اس بچی کی یہ بات اور اس کا یہ عقیدہ اور اس عقیدے کا اس طرح سے استحضار بہت پسند آیا۔ صبح آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ اس گھر میں پتہ لگا کہ آؤ کون ہے اور وہ کتنے لوگ ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ایک بیوہ ہے اور ان کی ایک بیٹی ہے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کی رضا کے ساتھ اپنے بیٹے حضرت عاصم کا نکاح اسی خاتون سے کیا، اور پھر اس نکاح کے بدلے میں ان کے یہاں ایک بیٹی ہوئی، اور پھر اس بیٹی کے جب اس بیٹی کا نکاح ہوا تو اس بیٹی سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، جو علماء فرماتے ہیں کہ خلافت راشدہ تو 4 خلفائے راشدین کی خلافت کو کہتے ہیں، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت ایسی عدل و انصاف سے پر تھی کہ ان کی خلافت کو بھی علماء نے فرمایا کہ ان کی خلافت بھی خلافت علی منہاج النبوہ کے قائم مقام ہے۔ انتہائی نیک اور پرہیزگار، اور ان کے عدل و انصاف کے بارے میں امام سیوطی نے انہی کے ذکر میں لکھا کہ شیر اور بکری ایک ہی جگہ سے پانی پیتے۔ تو جب ایک کسان نے دیکھا شیر اور بکری کو ایک جگہ پانی پیتے ہوئے تو کسی عالم دین سے پوچھا، تو اس عالم دین نے کہا جب سر صحیح ہو تو جسم خود ہی صحیح ہوتا ہے۔ چونکہ ہمارا امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ خود صحیح ہیں، عدل و انصاف کرنے والے، تو جب وہ خود عادل ہیں تو ان کی حکومت میں درندے پرندے اور چرندے بھی عدل و انصاف کرنے والے ہو گئے۔ جب وہ سیدھے راستے پہ ہوئے تو انسان جانور بھی سیدھے راستے پر ہو گئے۔ تو یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا کردار تھا، اور ان کے کردار میں ان کی والدہ کا ظاہر ہے کہ انتہائی زبردست عمل ہے، اور پھر آگے جا کے اس خاتون کا عمل ہے جن کا خون ان کے رگوں میں ہے، جو عدل و انصاف کرنے والی تھی اور جو اپنے رب سے انتہا درجے کی خشیت رکھنے والی تھی۔ تو جس سے معلوم ہوا کہ والدین اگر نیک اور پرہیزگار ہوں تو والدین کی نیکی اور پرہیزگاری کا اثر اولاد میں ضرور آتا ہے۔ والدین اگر چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد نیک، پرہیزگار،
تابع دار ہو تو ان کے لیے اور بھی بہت سے کام ہیں، ان کاموں میں سے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ خود ٹھیک ہو جائے۔ جب وہ خود ٹھیک ہوں گے ان کی اولاد بھی بہت حد تک ٹھیک ہو جائے گی۔ اچھا، یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ والدین اگر نیک اور پرہیزگار ہوں تو اولاد نیک اور پرہیزگار ہوگی، یہ قاعدہ اکثریہ ہے، یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے اور اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے اور نہ ہی ہونا چاہیے، لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین نیک اور پرہیزگار ہوتے ہیں اور اولاد انتہا درجے کی ظالم ہو جاتی ہے، اور اولاد برے کاموں میں ملوث ہو جاتی ہے، یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین انتہا درجے کے برے ہوتے ہیں، اولاد اچھی ہو جاتی ہے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے لیکن یہ کم ہوتا ہے۔ جیسے کہ امام دمیری رحمہ اللہ نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا، اور آپ نے دیکھا کہ آپ جنت میں ہیں اور جنت میں انواع اقسام کے میوے ہیں، انگوروں کے خوشے لٹک رہے ہیں، تو آپ کو یہ بہت زیادہ اچھے لگے۔ آپ نے فرشتوں سے پوچھا یہ انگوروں کے خوشے کس کے لیے ہیں؟ تو فرشتے نے کہا یہ ابو جہل کے لیے ہے۔ تو آپ سوچنے لگے کہاں ابو جہل اور کہاں جنت کی نعمت، کہاں جنت اور کہاں جنت کی نعمت، لیکن آپ خاموش رہے۔ لیکن یہ بات تو ضرور ہے کہ انبیاء کرام کے خواب ہمارے خوابوں کی طرح نہیں ہوتے، وہ سچے ہوتے ہیں۔ ایک وقت گزرا جب ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابو جہل، جب وہ مسلمان ہوئے فتح مکہ سن ہجری 8 کے بعد، جب وہ مسلمان ہوئے، دین کی خاطر جنگ کرنے لگے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خواب لوگوں کو بتایا، اور آپ نے بتایا کہ اصل میں وہ خواب جو میں نے دیکھا تھا وہ ابو جہل کے لیے نہیں، ابو جہل کے بیٹے کے لیے تھا۔ تو دیکھیں کہ ابو جہل جاہلوں کا سردار ہوا، لیکن بیٹا کیا ہو گیا؟ عالموں کا سردار ہو گیا۔ ابو جہل جہنمیوں کا سردار اور بیٹا جنتیوں کا سردار، صحابی رسول ہو گئے حضرت اکرمہ، اور پھر جب تک زندہ رہے اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے کام کرتے رہے، جہاد کرتے رہے۔ جنگ یمامہ میں بھی ان کا زبردست کردار رہا، اور شام کے تمام معرکوں میں ان کا کردار بہت ہی مثبت رہا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بڑی قدر کیا کرتے تھے حضرت اکرمہ بن ابو جہل کی، حالانکہ یہ بیٹے ہیں ابو جہل کے۔ تو باپ انتہائی سب سے بڑا کافر اور بیٹا اہل ایمان کا امام، اور صحابہ کرام میں ان کا شمار ہو گیا۔ تو یہ قاعدہ کلیہ اس وجہ سے میں نے کہا نہیں ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے۔ ابو جہل کے بعد جو سب سے بڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا نا، وہ ولید بن مغیرہ تھا، جس کے بارے میں سورہ نون والقلم میں اس کی کئی برائی بیان کی گئی، اور قرآن مجید میں کئی مقامات پر ولید بن مغیرہ کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ایسا ہے ایسا ہے۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا اور اسلام کی راہ میں بہت زیادہ کانٹے بچھائے، رکاوٹیں ڈالی۔ بس یہ سمجھ جائیں کہ ابو جہل کے بعد اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا کوئی دشمن تھا، بڑا دشمن، تو ولید بن مغیرہ تھا۔ کتنا بڑا دشمن! لیکن ولید بن مغیرہ کے ہی بیٹے ہیں حضرت خالد بن ولید، جو جرنیل اسلام ہیں۔ جب بھی اسلام کی بات آئے گی خالد بن ولید کی بات آئے گی، جب بھی اسلام کی فتوحات کی بات آئے گی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا کردار، ان کی سخاوت، ان کی شجاعت کا ذکر آئے گا۔ فتوح الشام میں تو آپ خالد بن ولید کو چھوڑ کر کوئی ذکر سن ہی نہیں سکتے۔ 2-3 ہی ہیں جرنیل جنہوں نے شام کی تمام فتوحات میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا ہے،
ابو عبیدہ بن جراح ہیں، محمد بن مثنى ہیں، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو ولید بن مغیرہ کتنا بڑا کافر، اور حضرت خالد بن ولید اہل ایمان کے امام ہو گئے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین ظالم و جابر ہوں، بد کردار ہوں، کافر ہوں، اور بیٹا اعلیٰ کردار والا ہو، اہل ایمان والا ہو، اہل ایمان سے ہو، بلکہ اہل ایمان کا سردار ہو، جس کے بارے میں دو علامتیں، دو نشانیاں میں نے آپ کو دیے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین اچھے ہوتے ہیں، بیٹا برا ہو جاتا ہے۔ ان کی مثال بہت آسان ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بہت زبردست صحابی رسول ہیں، اور فاتح مصر ہیں، مصر انہوں نے فتح کیا، اور اہل صفہ میں سے بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد میں ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ اے سعد، میرے والدین تم پہ قربان ہو جائیں۔ جب صحابہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے تھے نا، تو کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے والدین آپ پر قربان ہو جائیں۔ تو یہ حضرت سعد بن ابی وقاص وہ ایسے واحد صحابی رسول ہیں کہ ہر صحابی تو یہ کہتے یا رسول اللہ میرے والدین آپ پہ قربان ہو جائیں، اور اللہ کے رسول نے سعد بن ابی وقاص کے لیے کہا فدا کا ابی و امی، اے سعد میرے والدین تم پہ قربان ہو جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے قریبی اور منظور نظر ہیں، اور انتہائی مقرب بارگاہ ہیں، اللہ کے رسول کے منظور نظر ہیں۔ لیکن انہی کا بیٹا ہے جس نے کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں انتہائی منفی کردار ادا کیا، عمر بن سعد، جو ابن زیاد کی سرپرستی میں اس وقت جرنیل تھا عمر بن سعد، اور یہی 22,000 کا لشکر لے کر کربلا کے میدان میں آیا، اور اسی نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے مقابلہ کیا، اور اپنی دنیا بھی برباد کی اور آخرت بھی برباد کی۔ تو کہاں صحابی جو مظلوموں کے امام، اور کہاں ان کا بیٹا عمر بن زاد جو ظالموں کا سردار ہو گیا۔ کہاں صحابی جو نیک اور پرہیزگار اہل ایمان کے سردار، اور کہاں یہ عمر بن سعد ہو گیا جو ظالموں کا سردار ہو گیا۔ تو اس طرح کی کئی مثالیں کتاب و سنت میں، کتب تاریخ میں ملتی ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین نیک اور پرہیزگار ہوتے، بیٹا یا اولاد بد کردار ہو جاتے یا ہو جاتی، اور کبھی ایسا ہوتا کہ والدین برے ہوتے اور اولاد نیک اور پرہیزگار ہو جاتی ہے۔ تو والدین اچھے ہوں تو اولاد صحیح ہوں گے، اولاد اچھی ہوگی، یہ قاعدہ اکثریہ ہے، قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری مثالیں ہماری نظروں میں ہیں، اور اس سے بڑھ کے وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ یہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ زندے سے مردے کو نکالتا ہے، مردے سے زندے کو نکالتا ہے۔ تو مفسرین نے فرمایا زندے سے مردے کو نکالتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ مومن سے کافر کو نکالتا ہے، اور مردے سے زندے کو نکالتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ کافر سے مومن کو نکال دیتا ہے، یا ظالم سے اچھے کو نکالتا ہے، اچھے سے ظالم کو نکالتا ہے۔ تو یہ صفت بھی موجود ہے نا، تو اگر ہم اسے قاعدہ کلیہ بنائیں گے تو پھر یہ صفت رہ جائے گی۔ لیکن بہرحال قاعدہ اکثریہ یہ ہے کہ والدین اگر اچھے ہوں تو اولاد اچھی ہوتی ہے۔ تو اگر اولاد کو صحیح کرنا ہے، تابعدار کرنا ہے، تو والدین کو خود اپنے رب کا فرما بردار اور تابعدار ہونا ہوگا۔ یہ اکثر و بیشتر ہوتا ہے، اس واقعے سے بھی ملا۔ یہ دوسرا واقعہ ہے، اسے بھی سن لیجئے۔ امام ذہبی نے لکھا سیر اعلام النبلاء میں، ایک بہت بڑے تابعین کے امام ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک،
بڑا نام آتا ہے ان کا۔ امام اعظم کے بھی شاگرد ہیں، امام مالک رحمہ اللہ کے بھی شاگرد ہیں، اور صوفیہ کے بھی امام ہیں اور محدثین کے بھی امام ہیں۔ عبداللہ بن مبارک، حدیث کی کتابوں میں جگہ جگہ ان کا نام آتا ہے۔ ان کے والد ہیں مبارک، خراسان کے رہنے والے تھے، انتہائی غریب تھے، باغبانی کرتے تھے، کسی کے باغ میں نوکری کرتے تھے، اور خاندانی طور پہ ہی شریف النفس تھے۔ تو کہتے ہیں کہ باغ کا مالک باغ میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے کچھ دوست آئے تو اپنے خادم سے کہا جاؤ کچھ میٹھے انار توڑ لاؤ، تو وہ گئے چند انار توڑ لائے۔ جب کھا کر دیکھا تو وہ انتہائی کھٹے اور ترش ہیں، تو کہا کہ یہ تو کھٹے ہیں، جاؤ میٹھے انار توڑ لاؤ۔ پھر وہ گئے چند ایک انار توڑ لائے تو وہ بھی کھٹے نکلے۔ تو پھر باغ کے مالک نے کہا کہ 5 سال ہو گئے آپ اس باغ کی رکھوالی کر رہے ہیں، آپ کو اب تک معلوم نہ ہوا کہ کس درخت کے انار کھٹے ہیں اور کس درخت کے انار میٹھے ہیں؟ تو حضرت مبارک نے کہا کہ آپ نے مجھے خدمت کے لیے رکھا ہے، انار کھانے کے لیے نہیں رکھا۔ میں نے تو آج تک کسی درخت کا ایک انار یا اس کا ایک بیج، اس کا ایک دانہ کھا کے اور چکھ کے دیکھا نہیں ہے، تو مجھے کیا معلوم۔ تو اس طرح سے باغ کے مالک کے دل میں ان کے لیے محبت کا گھر ہو گیا، اور وہ کہنے لگے کہ اب اس کو انہیں قریب کرنے لگے حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تو کہتے ہیں کہ جب قریب ہوئے اور باغ کے مالک نے بھی دیکھ لیا کہ یہ بڑے پرہیزگار ہیں، تو ان سے ایک دن مشورہ کیا اور کہا کہ اچھا مجھے یہ بتائیں، میری بیٹی ہے، شادی کے لائق ہو گئی ہے، بہت سے رشتے آ رہے ہیں، لیکن میں کنفیوز ہوں، میں سمجھ نہیں پا رہا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ کس کے ساتھ طے کروں، آپ مجھے کوئی مشورہ دیں، اس لیے کہ آپ اللہ والے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کا زہد، ان کا تقوی وہ دیکھ چکا تھا۔ تو حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ماضی اور حال میں چند لوگ ہیں جن کی مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ جو مشرکین ہیں وہ جب رشتہ کرتے ہیں تو وہ ذات پات کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، نسب کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور جو یہودی ہیں وہ مالداری کو اہمیت دیتے ہیں، اور عیسائی ہیں تو وہ خوبصورتی کو بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رشتہ کرو تو دینداری کو ترجیح دو۔ تو یہ 4 باتیں آپ اپنے ساتھ رکھیں، ان 4 باتوں میں آپ جو پسند کرتے ہیں اس طرف ہی آپ اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیں۔ تو باغ کے مالک کو ان کی یہ بات بہت اچھی لگی، تو باغ کے مالک نے اسی وقت ارادہ کر لیا، ان سے کہہ دیا کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ کے لیے دینداری کو فوقیت دینے کا حکم دیا ہے تو میری نگاہ میں اس وقت تم سے بڑھ کر دیندار کوئی نہیں ہے۔ تو پھر باغ کے مالک نے اپنی شہزادی، اپنی بیٹی کا نکاح حضرت مبارک سے کیا، اور پھر اس نکاح سے حضرت عبداللہ بن مبارک پیدا ہوئے جو محدثین کے امام ہیں۔ تو وہی بات وہی آئی نا کہ والدین اگر اچھے ہوں تو اولاد اچھی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ رقہ گئے، جو ایک علاقہ ہے، خلیفہ ہارون رشید کے علاقے میں گئے۔ تو خلیفہ ہارون رشید اپنے محل میں بیٹھا ہوا ہے تو بازار سے شور کی آواز آئی، تو خلیفہ ہارون رشید نے کسی سے پوچھا کہ یہ شور کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ کہا کہ بازار میں جا کر دیکھو، تو دیکھا کہ ایک شخص ہے، ایک شخصیت ہے جو آگے آگے، اور ان کے پیچھے لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے جو ان کی دست بوسی کے لیے، انہیں دیکھنے کے لیے، ان کے ہاتھ چومنے کے لیے پیچھے پیچھے لوگ آ رہے ہیں۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے محل کے اوپر سے دیکھا، پوچھا یہ کون سا بادشاہ ہے کہ لوگ اسے ایک نظر دیکھنے کے لیے ٹوٹ رہے ہیں؟ تو کہا یہ بادشاہ نہیں، یہ خراسان کے بہت بڑے محدث ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک۔ تو پھر خلیفہ ہارون رشید نے کہا میں بہت بڑا بادشاہ ہوں، لیکن اصل میں یہی بادشاہ ہے، اس لیے کہ لوگ میرے سامنے اگر آتے ہیں نا تو وہ ڈر کے آتے ہیں،
لیکن ان کے سامنے لوگ جھک رہے ہیں تو ادب و احسان سے جھک رہے ہیں، ادب و احترام سے جھک رہے ہیں۔ تو میں اصل بادشاہ نہیں، اصل بادشاہ یہ لوگ ہیں جو علماء کے پیشوا اور امام ہیں۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن سے بات وہی واضح ہوتی ہے کہ انسان، ہر شخص یہ چاہتا بھی ہے اور تمنا بھی رکھتا ہے، دعائیں بھی کرتا ہے کہ میری اولاد نیک اور پرہیزگار ہو جائے۔ تو دعائیں بھی کریں، قرآن مجید نے بھی کہا نا کہ وہ بار بار دعا کرے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ تو یہ دعا بھی کرے اور ساتھ ساتھ ایسے اعمال بھی کرے جس سے بچے نیک اور پرہیزگار ہوں۔ ان اعمال میں یہ ہے کہ جب آپ خود نمازی ہوں گے تو آپ کے بچے بھی نمازی ہوں گے، اور انہی اعمال میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں رزق حلال لائیں گے تو آپ کی اولاد رزق حلال کھائے گی۔ جب رزق حلال بچے کھائیں گے تو ان کے اعضاء سے حلال کام ہی ہوں گے۔ شیخ ابن عربی فرماتے کہ حلال کھاؤ گے تو حلال کام کرنا آسان ہوگا، حرام کھاؤ گے تو حرام کام کرنا آسان ہوگا۔ تو جو شخص جس کے لیے حرام کام آسان ہو جائے تو دعوت نظر ہے بلکہ دعوت فکر ہے، وہ ایک مرتبہ اپنے لقمے کی طرف بھی دیکھے، اور جس کے لیے نیک کام کرنا مشکل ہے تو اس کے لیے بھی دعوت فکر ہے کہ وہ ایک مرتبہ اپنے لقمے کی طرف دیکھے کہ کہیں کوئی مشکوک لقمہ تو نہیں کھا رہا، کہیں کوئی حرام لقمہ تو نہیں کھا رہا، جس کی وجہ سے، جس کے اثر سے وہ آہستہ آہستہ دین سے، دینداری سے دور ہو رہا ہے۔ ایک فائدہ ہوا، اور دوسرا اور اہم فائدہ یہ ہوا کہ جب انسان کی زندگی میں یہ نظریہ اور یہ عقیدہ ہمیشہ مستحضر رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو اس کی دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی اور آخرت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ اپنے دل کا اور اپنے اعمال کا قبلہ خود ہی درست کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اسے اس طرح سے بھی سمجھیے، امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا، اسی طرح ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ۔ تستر یہ ایران کے مضافات میں ایک علاقہ ہے، وہاں کے رہنے والے تھے تو تستری ہوئے۔ تو سہل بن عبداللہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، کتابوں میں بھی ان کا ذکر آتا ہے، بڑا ذکر آتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب کسی نے پوچھا کہ یا سیدی آپ کو دین کی جانب ترغیب کیسے ملی؟ آپ ہمیشہ روزے سے ہوتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اور دنیا داری سے آپ کو دوری ہو گئی، اللہ کا قرب مل گیا، تو اتنی ساری نعمتیں آپ کو کیسے ملیں؟ آپ نے کتنے مجاہدات کیے کہ آپ کو دینداری مل گئی، دین کی سوچ مل گئی؟ تو فرمایا کہ یہ سب احسان ہے میرے ماموں محمد بن سوار کا۔ فرمایا کہ میرے والد تو بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، میں بچپن سے اپنے ماموں کی سنگت میں رہتا، اور میرے ماموں رات میں جب عبادت کرتے تو ان کے ساتھ میں بھی عبادت کرتا۔ اس وقت میری عمر 3 سال تھی۔ بچے تو ہیں نا، باپ اگر جھکے تو بچہ بھی جھکتا ہے نا۔ تو کہتے ہیں میرے ماموں، میں نے اپنے ماموں سے 3 سال کی عمر میں پوچھا کہ آپ اتنا کچھ پڑھتے ہیں، مجھے بھی سکھائیں۔ تو ماموں نے کہا کہ بس ایک بات ذکر کرتے رہنا، جب تم سونے لگو نا تو 3 بار کہہ دینا کہ اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ 3 بار یہ کہنا کہ اللہ معی، اللہ ینظر الی، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ 3 بار کہہ کر سو جانا۔ تو بچے نے پوچھا 3 سال کا بچہ ہے، کتنے دنوں تک پڑھنا ہے؟ کہا 1 ہفتے تک پڑھ لینا۔ تو کہتے ہیں 1 ہفتے تک انہوں نے پڑھ لیا۔ تو پھر ماموں سے پوچھا کہ میں نے 1 ہفتے تک پڑھ لیا۔ ماموں نے کہا کہ اب 1 سال تک یہی پڑھتے رہنا۔ تو بچہ ہے، اس نے کہا ماموں نے وظیفہ دیا تو پڑھتے رہو۔ تو کہتے ہیں کہ پہلے تو کہا کہ نیند سے پہلے 3 بار پڑھ لینا، پھر کہا کہ دن بھر میں 100 بار پڑھنا۔ تو کہتے ہیں 1 سال تک وہ دن بھر میں 100 بار یہی پڑھتے رہے، اللہ معی، اللہ ینظر الی، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔
4 سال کی عمر ہو گئی پڑھتے پڑھتے. پھر ماموں سے پوچھا کہ اور کوئی دوسرا وظیفہ دیجئے. تو ماموں نے کہا نہیں، ابھی یہی وظیفہ مزید 1 سال تک پڑھو. تو کہتے ہیں پھر 5-6 سالوں تک ماموں نے اپنے بھانجے کو یہی وظیفہ رٹوایا، پڑھوایا، حتیٰ کہ وہ چلتے پھرتے یہی وظیفہ کرتے رہے. جب کچھ سمجھداری کی عمر آئی 5-6 سال کی عمر میں، تو ماموں نے پھر اپنے بھانجے سے کہا کہ بیٹا تم جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا ہاں، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو پھر حضرت محمد بن سوار نے اپنے بھانجے حضرت سہل بن عبداللہ سے ترغیبی لہجے میں کہا بیٹا جو رب تمہارے ساتھ ہے، جو رب تمہیں دیکھ رہا ہے، کیا مناسب ہے کہ اس کے سامنے اس کی نافرمانی کی جائے؟ تو کہتے ہیں جب اس طرح سے تربیت ہوئی تو یہ بات کانوں کے رستے ان کے دل میں اتر گئی. اور پھر کہتے ہیں کہ پھر وہ وقت تھا اور آج 60 سال کی عمر ہے، پھر میں نے اپنے رب کی کبھی نافرمانی نہیں کی، صرف یہ سوچ کے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور یہ تربیت کیسے ہوئی؟ ماموں کی طرف سے ہوئی. تو والدین اگر اچھے ہوں تو اولاد بھی اچھی ہوگی. اور والدین کو اپنے اولاد کے لیے کیسی تربیت کرنی چاہیے؟ ایسی تربیت کرنی چاہیے. چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے بچوں کو بتائیں، اللہ کی معرفت بتائیں، دین کی باتیں بتائیں، اور اس طرح کی باتیں بتائیں جو آسان بھی ہو اور عام فہم بھی ہو اور بچوں کے لیے سمجھنا آسان ہو. ہم جس عمر میں ہیں نا، ہم بہت ساری باتیں بھول جاتے ہیں، لیکن بچے جس عمر میں ہوتے ہیں نا، آپ انہیں ایک بات بتا دیں، وہ 5 سال بعد بھی آپ ان سے پوچھیں گے نا تو وہ بات بتا دیں گے آپ کو. ان کا ذہن پختہ ہوتا ہے، حافظہ اچھا ہوتا ہے. تو اس طرح سے جب انسان اپنی اولاد کی تربیت کرے تو بے شک ان کی اولاد نیک اور پرہیزگار ہوگی. کل ملا کے بات یہ ہے، اپنی جیسے ہم اپنے ظاہر کو سنوارتے ہیں نا، اپنے چہرے کو، اپنے لباس کو سنوارتے ہیں، تو جیسے ہم اپنے ظاہر کو سنوارتے ہیں اپنے باطن کو بھی سنواریے. لوگ ظاہر کو دیکھتے ہیں اور اللہ باطن کو دیکھتا ہے. تو لوگوں کے لیے ظاہر اچھا رکھیے اور اللہ کے لیے باطن کو خوبصورت کیجیے. اور باطن کو خوبصورت کرنے کے لیے یہ عقیدہ سب کا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس عقیدے کو ہمیشہ اپنے دل میں حاضر رکھیے. آپ بتائیں نا کہ جب کسی کے دل میں یہ بات ہمیشہ رہے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، کیا وہ کوئی غلط کام کر سکے گا؟ کوئی بڑا اگر کسی چھوٹے کو دیکھ رہا ہو تو چھوٹا کتنا بھی دائیں بائیں کرے وہ اس وقت کچھ نہیں کرتا کہ بڑا دیکھ رہا ہے. جب وہ چلا جائے یا جب اس کی نگاہ آگے پیچھے اوجھل ہو جائے پھر وہ اپنے کام میں ضرور لگے گا. لیکن جب تک باپ دیکھ رہا ہے یا کوئی بڑا دیکھ رہا ہے وہ سیدھا ہو جاتا ہے نا. تو ایسے ہی جب یہ بات ذہن میں پختہ ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ چوری نہیں کرے گا، وہ ہیرا پھیری نہیں کرے گا، وہ سود خوری نہیں کرے گا، وہ چغل خوری نہیں کرے گا، وہ رشوت خوری نہیں کرے گا، کسی کا مال نہیں کھائے گا، کسی کو گالی نہیں دے گا، کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا، کسی کے لیے کچھ برا سوچے گا نہیں، اللہ کی بندگی کرے گا اور اچھے کام کرے گا. صرف یہ بات اس کے ذہن میں آ جائے کوئی دیکھ رہا ہے. اور کون دیکھ رہا ہے؟ مجھے پیدا کرنے والا دیکھ رہا ہے. تو اس بات کو استحضار کیجئے اور اپنے ظاہر و باطن کو خوبصورت بنانے کی کوشش کیجئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب عز و جل ہمارے ظاہر اور باطن کو اچھا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.